جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے؟ دوستو، یہ وہ سوال ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک عیسائی عورت نے کیا۔ عیسائی عورت نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کرتے تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا ان کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوں گے؟ کیونکہ آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، کیونکہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 انبیاء تمام نبیوں میں بڑے نبی ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا نبی مانتے ہیں۔ آپ کی اگلی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے، یعنی وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے گا تو ہی وہ مسلمان ہے، ورنہ وہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے نبی تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا تھے، یعنی کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اور بہت سارے عیسائی آج اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور ہم عیسائی یہاں تک تو ساتھ ہیں۔ تو فرق کہاں ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا یا ان پر الزام تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، تو میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں۔ چیپٹر نمبر 10 گوسپل آف جان آیت نمبر 29 میں ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ جو سنتا ہوں اس کا فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہے، اور میری طاقت میرے باپ کی طاقت ہے۔ ان ساری عبارات میں بائبل والوں نے یہ تحریر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنا باپ کہا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں۔ دوسرا، ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میں خدا ہوں۔ یہ سب کچھ میرے ارادے سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، وہ ایک بڑے نبی تھے۔ آپ کا آخری سوال یہ تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے، لہٰذا آخری نبی تو وہی ہونے چاہیے۔ یہ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں نے ان کو کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ میری عبادت کرو، لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ کیوں آئیں گے؟ وہ تو صرف اللہ کے نبی بن کر آئیں گے، نہ کہ خدا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، نہ کہ اپنی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ عیسائیوں کو یہی خطا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہی آخری نبی ہونا چاہیے، حالانکہ آخری نبی ہم اس وقت مانتے کہ جب انہوں نے اپنی شریعت کی تبلیغ کرنی ہوتی، حالانکہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن کر آئیں گے، ایک عرصے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لہٰذا وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ شریعت تو مکمل ہے، اور قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہاری شریعت کو مکمل طور پر پورا کر دیا اور میں نے اپنی شریعت کو تم پر مکمل کر دیا، اور میں صرف اسلام سے راضی ہوں۔ لہٰذا وہ آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس امت میں بطور امتی بن کر آنے کے بارے میں کچھ صحیح احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو پیدا فرمایا اس وقت سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اور اللہ نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ میں چونکہ آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے درمیان نکلے گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہ چلا جائے، جس پر اس کا ظہور نہ ہو، لہٰذا جس دروازے سے بھی وہ داخل ہونا چاہے گا
فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا۔ اس وقت مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس وجہ سے منافق مرد اور عورت مدینہ اور مکہ چھوڑ کر دجال سے جا ملیں گے۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ اپنے سے منافقوں کی گندگیوں کو ایسا دور کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس دن کو یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن کہا جائے گا۔ یہ بات سن کر شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثریت بیت المقدس میں ایک نیک صالح امام پیشوا کے تحت ہوں گے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا ہی کہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھنے کے لیے جگہ دے دیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز کی حکامت تمہارے لیے ہی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو انہی کا امام ہی پڑھایا جائے گا۔ جبکہ امام نماز پڑھ کر فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعہ والوں سے فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو، دروازے کے پیچھے دجال ہوگا۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گلتا ہے، پھر وہ بھاگے گا۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تمہارے مقدر میں لکھی ہے جس سے تو بچ نہیں سکے گا۔ چنانچہ وہ اسے لد کے مقام پر پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں ایک عادل حاکم، منصف امام بن کر شامل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر ڈالیں گے اور بطور احسان غیر مسلموں سے ٹیکس معاف کر دیں گے، زکوٰۃ کی وصولی بھی بند کر دیں گے، نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی، کیونکہ یہ سب مالدار ہو جائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں بغض اور عداوت ختم ہو جائے گی، ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ اسے کوئی ڈنگ نہیں مارے گا، چھوٹی بچی شیر کو بگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیاں اس طرح رہیں گی جیسے ریوڑ کا کتا ہو، زمین امن سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر دیا جاتا ہے، سب لوگوں کا کلمہ ایک ہی ہو جائے گا، پس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جواب کو سن کر عیسائی عورت بہت مطمئن ہو گئی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور